ہمارے ہاں ایک شخص کہتا تھا یار اب مسجد میں نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس میں نچلے درجے کے لوگ بہت آتے ہیں، موچی، ترکاڑ، کمار، شاخیل، میراسی، سب نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ تو ایک آدمی اس کو جواب دے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے توفیق سلب کی اور ان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ ایک شخص میں نے ایسا دیکھا جو اپنی بہت زیادہ دولت اور مالداری کی وجہ سے مسجد میں تو آ جاتا تھا، لیکن امام صاحب کو کہتا تھا میری طرف اشارہ کر کے کہ آپ کبھی کبھی ان کو آگے کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں بھی کوشش کرتا تھا کہ جب وہ موجود ہو تو میں نے کہا نہیں پڑھاتا ہوں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ اس شخص کی جائیداد سب کرک ہو گئی اور ایک جھگڑا کھڑا ہوا، پیٹرول پمپ بند، بینک اکاؤنٹ منجمد، جتنے بنگلے اور کوٹھیاں اور پلاٹس تھے سب کے سب منجمد ہو گئے۔ ہر طرح کوشش کی، نہیں چھڑا سکا۔ کوئی شخص اب ان کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اسلام آباد کے ایک شخص کا پتہ دے رہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کا خاص دوست ہے، اور وہ جمعے کی نماز میرا نام لیتے ہیں، ان کی اقتداء میں پڑھنے کے لیے اسلام آباد سے ہر جمعہ کراچی جاتے ہیں۔ مولانا کی تقریر سن کر جمعہ پڑھ کر پھر شام کو واپس آتے ہیں۔ اگر وہ ان کو کہے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگائے۔ اب وہ شخص بہت پریشان، کہتے اچھا۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب پریشانی بڑھ گئی تو مجھے ایک خط لکھا کہ میں وہ بدبخت زمانہ ہوں جو بوجھ اپنے جہل اور حماقت کے علماء سے بغض رکھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ سے بھی میری رنجیدگی رہتی تھی۔ اب مجھ پر ایک تکلیف آئی ہے، شاید اللہ رب العالمین نے آپ کے آداب اور عظمت مجھے منوانی تھی۔ آپ مہربانی کر کے فلاں آدمی کے نام مجھے خط دے دیں۔ میں نے کہا ہمارا کام تو کسی سے بدلہ لینا نہیں ہے، ہم انتقام کے لیے نہیں۔ اگلے دن میں نے دیکھا جمعے میں پہلی صف میں وہ شخص بیٹھے اور جمعے آتے تھے۔ نماز کے بعد میں نے اپنے کسی ساتھی کو کہا کہ ان کو کہے مل کے جائے۔ دفتر آئے، میں نے وہ اس کا آیا ہوا خط دکھایا، کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا کہہ دو جنرل ضیاء کو۔ کہا آج رات کو کہہ دیتا، ابھی جاتے ہی اس کے ساتھ کھانا ہے۔ اگلے دن اس کے تمام جائیداد سب کھل گئے، ساری رکاوٹ اور جس کے در کرکی پن تھی وہ سب نکال دی گئی۔ بعض لوگ یہ برداشت نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو خیر اور دین سے مالا مال کیا ہے، لیکن آپ کبھی بدلہ نہیں لیں گے، اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ان کو کیوں نبی بنایا اور ان کو کیوں وحی آئی، تو کیا حضرت نے کبھی اس کا بدلہ لیا ہے؟ بدلہ لینے سے مقام کم ہو جائے گا اور بالکل کچھ نہ کہنے سے اللہ آپ کی طرف سے دفاع کرے گا اور آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔